بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں میاں بیوی کے درمیان آنے والی ایک نادیدہ سوکن کا دلچسپ واقعہ۔ میری زندگی میں حیرت انگیز اتفاقات کا سلسلہ جس روز سے شروع ہوا وہ میری شادی کا دن تھا، بلکہ یوں کہیے کہ شادی کی رسومات شروع ہوتے ہی اتفاقات سامنے آنے لگے۔ ہمارے معاشرے میں شادی سے چند دن پہلے دلہن کے گھر ایک رسم ہوتی ہے جس کو رسم مائیوں کہا جاتا ہے۔ دلہا والوں کے یہاں اس رسم کے موقع پر میرے گھر سے میری بہنیں، کزنس اور بھاوجے وغیرہ گئی تھیں، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ دلہا میاں کو اتفاق سے صبح سے ہی بخار چڑھا ہوا ہے۔ سو اس صورت میں کسی رسم کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے سسرال والے ایسی رسموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر میری بہنوں اور بھابھیوں کی خوشی کے خاطر اس کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن دلہا کو اتفاقی طور پر بخار چڑھ جانے کی وجہ سے رسم کی ادائیگی نہیں ہو سکی تھی اور میری بہنیں وغیرہ منہ لٹکا کر واپس آ گئی تھیں۔ گھر واپسی پر ہر ایک کی زباں پر یہی تھا کہ یہ پہلا اتفاق ہے کہ دلہا عین شادی کے موقع پر بخار میں جل رہا ہے، جبکہ میری کچھ کزنس کا خیال تھا کہ کوئی بخار نہیں ہے، یہ سب رسم نہ کرنے کا بہانہ تھا کیونکہ دلہا تو سامنے آیا ہی نہیں، یہ انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے۔ اب عالم یہ تھا کہ سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کچھ لوگ پریشان بھی تھے، جس میں میرے والد، والدہ، نانی اور دادی سر فہرست تھیں کیونکہ دوسرے ہی دن شادی تھی۔ لیکن ابھی یہ بھی ایک حسین اتفاق ہی تھا کہ میرا نکاح 6 مہینے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ رخصتی کی تیاری تھی، ورنہ شاید بڑی پریشانی ہوتی کیونکہ نکاح میں کافی وقت لگتا ہے اور دلہا کی طبیعت خراب ہونے کے باعث بڑی مشکل ہو جاتی۔ بہرحال دوسرا دن رخصتی کا تھا اور پھر یہ ہوا کہ بارات دلہا کے بغیر آ گئی کیونکہ دلہا میاں کو بخار کے ساتھ یرقان کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ یعنی پھر وہی اتفاق، شادی کے رنگ میں بھنگ پڑ گیا، خوشیاں اور ہنگامے مان پڑ گئے۔ بھلا دلہا کے بغیر رخصتی کا عمل ہو سکتا ہے؟ شادی ہال میں آتے ہوئے مہمان بغیر دلہا کے بارات دیکھ کر عجیب عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا لڑکا شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو کوئی دلہا کی پسند کوئی اور بتا رہا تھا، کوئی جہیز اور لین دین کا مسئلہ بتا رہا تھا۔ غرض کہ لوگ اپنی طرف سے جو دل میں آ رہا تھا بلا تکلف اظہار کر رہے تھے، مگر دلہا کی والدہ یعنی میری ساس نے سب کو سمجھایا کہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے دلہا کو بارات کے ساتھ نہیں لایا گیا ہے، مگر رخصتی کے وقت ضرور بلوایا جائے گا۔ ویسے بھی نکاح تو ہو ہی چکا ہے۔ یوں لوگوں کی زبانیں بند ہوئیں۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب مجھے اسٹیج پر لایا گیا تو اس سے ذرا دیر پہلے دلہا صاحب بھی تشریف لا چکے تھے، لیکن بیماری کے بہانے کوئی رسم نہیں ہو سکی تھی۔ سالیوں کا دلہا کو پان کھلانے، جوتا چرانے اور نیک وصولنے کا ارمان دل میں ہی رہ گیا تھا۔ یعنی جیسے ہی مجھے اسٹیج پر لایا گیا اسی وقت رخصتی کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ میری سب کزنس، دوستیں اور بھابیاں ہنسی ہنسی میں کہہ رہی تھیں یہ پہلی دلہن ہے جو اپنی ناز برداری اٹھوانے کے بجائے شادی کے پہلے ہی دن دلہا کی تیمارداری کرے گی۔ پھر وہی اتفاق ہوا، سسرال میں نہ منہ دکھائی کی رسم ہوئی، نہ کھیر کھلائی کی، نہ سلامی ملی۔ دلہا میاں تو اپنے کمرے میں جا کر ایسے بے سوس سوئے کہ ساری رات ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی مجھے ہی رکھنی پڑی اور ٹائم دیکھ کر دوا کھلانی پڑی۔ اور یہ اتفاق بھی مجھ دلہن کے ساتھ ہی ہوا کہ شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں میری نند بھی ساتھ ہی رہی تھی، اور ہاں ان کی بیماری کے پیش نظر ولیمہ بھی ملتوی ہو گیا تھا۔ ان کی صحت یابی میں تقریباً 1 مہینہ لگ گیا تھا اور میرے ساتھ وہی ہوا تھا جو میری بہنوں، بھابھیوں اور دوستوں نے کہا تھا۔ یعنی یہ پہلی دلہن ہوگی جس کی سسرال میں پذیرائی کے بجائے اس کو دلہا کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے یہ سب میرے ساتھ اتفاق ہی تو تھا۔ اس کے بعد تو اتفاق نے گویا میرا گھر دیکھ لیا تھا۔
میرے ساتھ ہر وقت اتفاقی طور پر عجیب و غریب حالات پیش آنے لگے تھے۔ زیادہ تر کوئی نہ کوئی اتفاق اس وقت ہوتا جب ہم میاں بیوی خوشگوار موڈ میں تنہا ہوتے، اور جب بھی کوئی اچھی محبت بھری یا ہنسی مذاق کی بات ہوتی، اس وقت غیر محسوس طریقے پر ایسا لگتا جیسے کوئی اور بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے شوہر کا چہرہ فک ہو جاتا، ان کی رنگت پیلی پڑ جاتی، اور مجھے بھی ایک عجیب سی بے چینی اور خوف محسوس ہوتا۔ پھر میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی، اور اس کے بعد کئی دنوں تک ان کی طبیعت خراب رہتی۔ وہ بہت نڈھال اور کمزور لگنے لگے تھے۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا شاید میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میرے میاں یا تو نفسیاتی مریض ہیں یا شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ان کی پسند کوئی اور ہو، اور مجھے سامنے دیکھ کر ان کو وہی یاد آ جاتی ہو جو ان کی پسند ہے، اس لیے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں یہ سب سوچتی، مگر ان کا نارمل رویہ اور اپنے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر مجھے خود ہی اپنے خیالات کی نفی بھی کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن بہت سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے کسی عزیز دوست کو اس راز میں شریک کر کے اپنی یہ الجھن اور پریشانی اس کے سامنے بیان کروں گی، اور کسی پیر فقیر سے روحانی علاج کے لیے مشورہ بھی کروں گی۔ یہ سوچ کر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اس دن میرے شوہر آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور اے سی چلا کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ لیکن ابھی ہم بیڈ پر بیٹھے ہی تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بند دروازے سے اندر آیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے میاں کی طرف دیکھا تھا تو وہ خود بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہوں اور بغیر الفاظوں اور آواز سے کسی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ اس وقت میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی، اور میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مشکل سے نکل آئے ہوں۔ وہ ہلکے پھلکے نظر آنے لگے تھے، اور نارمل انداز میں بیڈ پر آرام کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے صاف محسوس ہوا جیسے کوئی غصے کے عالم میں تیزی سے کمرے سے نکلا ہو، اور پھر نہ جانے کب تک میں چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی، اور اسی عالم میں مجھے غنودگی آ گئی۔ پھر غنودگی کی کیفیت میں نے دیکھا کہ کوئی حسین و جمیل عورت میرے پاس کھڑی ہے، جس کے بال اس کے گھٹنوں سے نیچے آ رہے تھے، اور وہ میرے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، تم کچھ بھی کر لو، حسن میرا ہے، صرف میرا۔ اور پھر فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرے شوہر بڑے مزے سے بے خبر سو رہے تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان پر کچھ اثرات مسلط ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیات کا ورد میں نے اپنا معمول بنا لیا، اور ہر وقت خود پر اور اپنے شوہر پر دم کر کے حصار بھی باندھنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ گھر پر نہ ہوتے تب بھی میں ان پر تصور ہی تصور میں دم کرتی اور حصار کھینچ دیتی تھی۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی ان کے قریب آتا ہے، مگر فوراً ہی ان سے دور چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے ان سے پوچھا، آپ کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے جو اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ یہ سوال کرنے سے پہلے ان کے اور اپنے گرد حصار باندھنا نہیں بھولی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں وہ کچھ دیر تو خاموش رہے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا، مجھے نہیں معلوم یہ میرے ساتھ کب سے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ایک عورت بہت سریلی آواز میں میرا نام لے کر مجھے پکارتی ہے۔ میں صرف اس کی ایک جھلک دیکھتا ہوں، جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کی بے انتہا لمبے بال ہیں۔ اس کے بعد اس کا سراپا غائب ہو جاتا ہے، صرف چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ چہرہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں سب بھول جاتا ہوں۔ پھر میری طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ میں کئی دنوں تک معاف ہو جاتا ہوں۔ میرے میاں نے اپنی زندگی سے جڑا یہ راز میرے سامنے افشاں تو کر دیا تھا، لیکن شاید یہ راز کھلنے کے بعد وہ غیر انسانی مخلوق بھی نڈر ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس کے میرے میاں حسن کو پکارنے کی آواز مجھے بھی آنے لگی تھی۔ میں اس کے غصے کی علامات کو بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ اب تو وہ غصے بھری آواز میں کہنے لگی تھی،
حسن میرا ہے صرف میرا، جبکہ پہلے صرف محسوس ہی ہوتا تھا۔ میں نے بھی قرآنی آیات کے ورد کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک روز میری ایک نہایت قریبی عزیز دوست نے مجھے ایک روحانی علم رکھنے والی خاتون کے بارے میں بتایا کہ وہ اس طرح کے مسائل یعنی آسیبی اثرات وغیرہ کا علاج کرتی ہیں، مگر وہ صرف عورتوں سے ہی بات اور ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے فوراً ہی ان خاتون کے پاس جانے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن پھر وہی اتفاق آڑے آ گیا۔ جس دن میں نے اپنی دوست کو بلایا تھا کہ اس کے ساتھ ان باجی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتاؤں گی، اس دن میرے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ آفس نہیں گئے۔ اس صورتحال میں میں ان کو تنہا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی، اور پھر اسی طرح کے اتفاقات میرے ساتھ پیش آتے رہے۔ میں اپنی تمام کوشش کے باوجود اپنے شوہر کے مسئلے کے لیے کہیں نہیں جا سکی، مگر اس دوران میں وہ مخلوق پابندی سے آتی اور حسن پر اپنا حق جتاتی کہ حسن میرا ہے صرف میرا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ مخلوق حسن کے پاس پابندی سے آتی تو تھی، مگر فوراً واپس بھی چلی جاتی تھی۔ ایسا یقیناً میری قرآنی آیات پڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے تھے۔ میری گود ابھی تک ہری نہیں ہو سکی تھی۔ میری ساس نے 1-2 ڈاکٹروں سے میرا چیک اپ بھی کروایا تھا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی رضا پر راضی رہیں۔ اس دوران میں وہ مخلوق ہفتہ 10 دن کے وقفے سے حسن کے پاس آتی رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی اس کا وہ انسانی روپ والا چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اکثر رات کو جب ہم لوگ بے خبر سو رہے ہوتے، ایک انجانی آہٹ سے میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں دیکھتی کہ وہ مخلوق میرے شوہر کے چہرے کے قریب جھکی ہوتی، مگر میرے جاگنے اور متوجہ ہونے پر فوراً غائب ہو جاتی۔ پھر 1-2 دن تک میرے شوہر نڈھال اور کمزور محسوس ہوتے تھے۔ گزرتے وقت اور حالات کے ساتھ میں نے اس غیر انسانی مخلوق کو اپنی انجانی سوتن کے طور پر قبول کر لیا تھا اور اس کے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ قرآنی آیاتوں کے ورد کی وجہ سے ہی وہ میرا کوئی نقصان تو نہیں کر پا رہی تھی، مگر اپنے اس دعوے کو بہت شدت کے ساتھ میرے کان میں ایک سرگوشی کی صورت دہرانے لگی تھی کہ حسن میرا ہے صرف میرا۔ ایک روز میری ساس صاحبہ نے مجھے ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر کا بتایا جو دوا کے ساتھ روحانی علاج بھی کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، دلہن تم کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ان بزرگ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے جاؤں گی جو تمہارا چیک اپ کرنے کے ساتھ تم پر دم بھی کر دیں گی۔ میں جی اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر دل میں خوش بھی بہت ہوئی تھی کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحبہ واقعی کوئی بزرگ ہستی ہوئی تو میں انہیں اصل مسئلہ بتا دوں گی، کیونکہ میرے دل میں بھی یہ شدید خواہش تھی کہ میری کوئی اولاد ہو۔ لیکن پھر وہی اتفاق آڑے آ گیا۔ جس دن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس روز صبح میری ساس باتھ روم میں گر گئی تھیں اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں آپریشن کے لیے اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ یوں پھر وہ بات ٹل گئی تھی۔ اس دن میں گھر کا کام ختم کر کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے گئی تھی، اور ابھی بیڈ پر دروازے کی دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹی ہی تھی کہ ایک آہٹ پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کوئی لڑکی میرے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی اثنا میں وہ پلٹی تھی اور میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہی انجانی مخلوق انسانی روپ لیے میرے سامنے تھی۔ اس نے میرے بہت قریب آ کر کہا تھا، میں تم کو پھر یہ بتا رہی ہوں کہ حسن میرا ہے صرف میرا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ حسن تمہارے پاس رہے تو تمہیں اولاد کی خواہش سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تم حسن کے بچے کی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو بہت فائدے میں رہو گی، دولت میں کھیلو گی، لیکن اگر تم نے حسن سے اولاد کے لیے کوشش کی تو یاد رکھنا میں حسن کو تم سے چھین کر لے جاؤں گی، اور تم حسن کے بچے کی ماں بننے کے چکر میں بیوہ ہونا کبھی نہیں پسند کرو گی۔ یہ میں جانتی ہوں۔ یہ دھمکی دے کر وہ پلٹ گئی تھی اور مجھے شاید کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ حسن کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں ان سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت دنوں تک اسی کشمکش میں رہی تھی کہ اس مخلوق کی دی ہوئی دھمکی کا تذکرہ حسن سے کروں یا نہ کروں، کہ میری ساس بیچاری پوتے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔
اب گھر میں بس ہم دونوں میاں بیوی ہی رہ گئے تھے۔ زندگی کا سفر جاری رہا۔ اس دوران میری حسن سے اولاد کے موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی، نہ کبھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ جب سے میری اس مخلوق سے وہ دھمکی کی صورت آخری بات ہوئی تھی، وہ بہت مصروف رہنے لگے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی بہت زیادہ ترقی بہت اونچی پوسٹ پر ہو گئی تھی، بہت اعلیٰ تنخواہ کے ساتھ کافی مراعات بھی ملی تھیں۔ پھر ہم نے عزیز آباد کا 120 گز والا گھر چھوڑ کر ڈیفینس میں ایک بڑا شاندار بنگلہ لے لیا تھا، اور پھر میری زندگی میں ایک اور اتفاق ہوا۔ اس کو میں حسین اتفاق کہوں گی، کیونکہ اس نے میرے ممتا کے جذبے کو تسکین دی تھی۔ میری ساس کے رشتے کی ایک بھتیجی کا انتقال بچے کی پیدائش کے دوران ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس کے شوہر کا انتقال بھی چند ماہ پہلے ہی ہوا تھا، اور یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ نو مولود ایک بچی تھی، بہت پیاری سی۔ چونکہ اس کا کوئی سگا رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے اس بچی کو یتیم خانے میں داخل کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر میں نے حسن سے مشورہ کر کے اس بچی کو گود لے لیا تھا۔ ہم نے اس بچی کا نام ارمان رکھا اور اس کی پرورش میں جی جان سے لگ گئے۔ حسن بھی اس کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی بڑی ہو گئی۔ ہم نے اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، نہ کبھی اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ ہماری لے پالک ہے۔ اور پتہ چلتا بھی کیسے؟ اس کی ولدیت کے خانے میں حسن کا نام لکھا تھا۔ جی ہاں، اس کے حقیقی باپ کا نام حسن ہی تھا۔ اب آپ اس اتفاق پر حیران نہ ہو، کیونکہ مزید حیرت انگیز اتفاق یہ بھی ہے کہ اس کی ماں کا نام بھی راحت ہے، یعنی میرا۔ ہم نے اس بچی ارمان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ بہترین اخلاق اور دینی تعلیم بھی دلوائی، اور ایک اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی مناسب وقت میں شادی کر دی۔ اب اس کے بچوں کو نواسا نواسی سمجھ کر اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حسن اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا بھی اب بڑھاپا ہی ہے، لیکن وہ مخلوق، نادیدہ ہستی اور میری انجانی سوکن اب بھی حسن کے پاس آتی ہے، اور اس کے آنے کے بعد حسن کی طبیعت اب بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اب مجھے اس سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ قرآن کی تلاوت اور قرآنی آیات اب بھی میرے ورد زباں ہیں، مگر اب میں یہ سب اس مخلوق کو بھگانے کی نیت سے یا اس سے ڈر کر نہیں کرتی۔ میں نے اپنی سوکن کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ محبت کا جذبہ ہر مخلوق کے دل میں موجزن ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں، اور محبت کا جواب محبت سے ہی دیتے ہیں۔ میری انجانی سوکن کو میرے شوہر سے واقعی محبت ہے، اس لیے اس نے مجھے یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ اتفاقی واقعات یا حادثات اسی مخلوق کا کرشمہ ہے۔